الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستفتہم پس آپ ان سے پوچھئے علی ربک البنات کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں وَلَهُمْ اور ان کے لیے البنون بیٹے ہیں ام یا خلقنا ہم نے پیدا کیا الملائکۃ فرشتوں کو اناثاً مؤنث لڑکیاں وہم اور وہ شاہدون حاضر تھے موجود تھے الا سن لو خبردار انہم بے شک وہ من افکہم اپنے جھوٹ ہی سے افک کہتے ہیں افک جو ہے یہ اصل میں جھوٹ کی بری ترین حالت کو کہتے ہیں اور افک کا جو اصل مادہ ہے جو اصل کے لحاظ سے یعنی اس کا جو مفہوم بنتا ہے وہ کیا ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل حالت سے پھیر دینا الا خبردار سن لو انہم بے شک وہ من افکہم اپنے جھوٹ ہی سے لیقولون یقیناً کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ولد اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد جنی ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد جنی ہے وانہم اور بے شک وہ لکاذبون یقیناً جھوٹے ہیں اصطفیٰ کیا اس نے پسند کر لیا البناتی بیٹیوں کو علی البنین بیٹوں پر ما لکم کیا ہے تمہیں کیف تحکمون تم کیسے فیصلے کرتے ہو افلا تذکرون تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ام یا لکم تمہارے لیے سلطان کوئی دلیل ہے کوئی ظاہری حجت موجود ہے ٹھیک ہے ایسی یعنی سلطان ایسی دلیل کو کہا جاتا ہے جو غلبے کے اوپر قوت پر دلالت کرے یعنی جس کے بعد کسی اور دلیل کی گنجائش نہ رہے ام لکم سلطان یا تمہارے لیے کوئی دلیل ہے مبین واضح فَأْتُوا پس تم لے آؤ بکتابکم اپنی کتاب ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے وجعلوا اور انہوں نے بنا دی بینہ اس کے درمیان وبین الجنتی اور جنوں کے درمیان نسباً رشتہ داری ولقد حالانکہ بلا شبہ یقیناً علمت جان چکے ہیں الجنت جن انہم کہ بے شک وہ لمحضرون یقیناً حاضر کیے جانے والے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ پاک ہے عما اس سے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں الا مگر عباد اللہ المخلصین اللہ کے بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں فإنکم پس بے شک تم وما اور وہ جن کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو ما انتم نہیں ہو تم علیہ اس کے خلاف بفاتنین ہرگز بہکانے والے الا مگر من ہوا اسی کو جو ہو صال الجحیم داخل ہونے والا جہنم میں پچھلی آیات کے ساتھ ان آیات کی مناسبت کیا ہے مشرکین کے کچھ غلط عقائد اور کچھ غلط نظریات ہیں اور وہ عقائد غلط ہی نہیں بلکہ بدترین عقائد میں سے بدترین عقائد میں سے ان کے وہ عقائد ہیں اور ان میں سے ایک عقیدہ کیا ہے کہ وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں قیامت کو نہیں مانتے قیامت بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں اس کو تسلیم نہیں کرتے اور دوسرا انکار ان کا بنیادی طور پر جو بدترین عقائد میں سے ہے وہ کیا ہے شرک
آپ نے سورت کے آغاز میں آیت نمبر 13 پر یہ بات پڑھی تھی، فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب۔ آپ ان سے پوچھئے، سوال کیجئے، کیا یہ پیدا کرنے کے اعتبار سے زیادہ مشکل ہیں یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا اور ہم نے انہیں ایک چپکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر ان آیات کے اندر اصل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا انکار تھا اس کا رد کیا کہ قیامت قائم ہوگی، بعث بعد الموت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سے اس انداز کے اندر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے ان سے کیا ہے سوال کیا، پوچھا کہ بتاؤ ذرا تم مشکل ہو یا یہ پھر یہ آسمان و زمین ان کی تخلیق یہ مشکل تھی؟ کیا چیز مشکل تھی؟ جب ہم نے ان کو بنا دیا کیا تمہیں دوبارہ نہیں ہم بنا سکتے؟ تو اب یہاں پر دوسرے عقیدے کی اللہ رب العالمین تردید کر رہے ہیں، اور وہ دوسرا عقیدہ کیا ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دی۔ صرف بیٹیاں ہی قرار نہیں دیا بلکہ بیٹیاں قرار دینے کے بعد ان کے بت بنا کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر اس چیز کا انکار کیا، اس چیز کا رد کر دیا کہ اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی کوئی بیٹی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی خاندان نہیں ہے۔ رب العالمین ان تمام چیزوں سے جو اللہ رب العالمین کے لیے وہ بناتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل شیء۔ پھر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا۔ سورہ مریم کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے بڑی انداز میں اس عقیدے کی تردید کی، اور کیا کہا کہ انہوں نے کہا رحمان نے اولاد بنا لی ہے، اولاد پکڑ لی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم بہت بھاری بات لے کر آئے ہو، اور یہ اتنی بھاری بات ہے، اتنا بھاری جملہ ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ تم رحمان کے لیے اولاد بناتے ہو، رحمان کے لیے بچے بناتے ہو، کہتے ہو کہ رحمان کے بیٹے ہیں، رحمان کی بیٹیاں ہیں۔ کبھی تم عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی، اور کبھی مسلمان کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ کبھی مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں فرشتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو، یہ اتنی بڑی باتیں ہیں کہ اس سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ تم نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کر دیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ رب العالمین کے لیے اولاد بنانا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لائق ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ احتیاج، کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے یاد رکھیے اولاد کے اندر کیا ہوتی ہے، بندے کی احتیاج ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، محتاجی ہوتی ہے کہ بندہ اپنی اولاد کا محتاج ہوتا ہے۔
بندہ عاجز ہے، اس کو بڑھاپے میں سہارا چاہیے، بیٹا چاہیے، بیٹی چاہیے، جو اس کے کام کاج کے اندر اس کا ہاتھ بٹا سکے، مستقبل میں اس کا خیال کر سکے۔ یہ ضرورت میری اور آپ کی ہے۔ ہم محتاج ہیں، ہمارے اندر عاجزی ہے، ہماری عمر ایک ہونے کے بعد ہم کام نہیں کر سکیں گے، محنت نہیں کر سکیں گے، کما نہیں کر سکیں گے۔ اب دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے کس چیز کی؟ اولاد کی، جو بڑھاپے میں میرا سہارا بنے۔ یہ میری محتاجی ہے، میری عاجزی ہے۔ اللہ رب العالمین تو اللہ کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ ان یتخذ ولدا، کہ وہ اولاد بنائے۔ اللہ محتاجی سے بالکل پاک ہے۔ واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے پرواہ ہے، تم فقیر ہو، تم محتاج ہو۔ اور پھر اللہ کو یاد رکھیے، نہ میری اور نہ آپ کی عبادت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس عبادت کی بنیاد کے اوپر، اس کائنات کے اوپر حکومت نہیں کر رہا کہ ہم سب کے سب اللہ رب العالمین کے فرمان بردار ہو جائیں، مطیع ہو جائیں، متقی ہو جائیں، نیک ہو جائیں۔ کوئی ایک بھی اس کائنات کے اندر اللہ کا نافرمان نہ ہو، اللہ کی بادشاہت کے اندر اضافہ ہو جائے گا؟ نہیں، سب کے سب انتہائی برے بن جائیں، فاسق فاجر بن جائیں، گناہ کرنے والے بن جائیں، نافرمانی کرنے والے بن جائیں۔ تو کیا اس طرح ہمارا نافرمان بن جانا اللہ کی بادشاہت کو ختم کر دے گا؟ کچھ کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت نہ میری اور آپ کی عبادت پہ کھڑی ہے، نہ ہی عبادت نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین تو ان چیزوں سے بالکل بے پرواہ ہے۔ اللہ کو تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرا اور آپ کا اللہ جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ سب سے اچھے عمل کون کر آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارا جائزہ لینا چاہتے ہیں، ہمارا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا یا نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین ان چیزوں سے بالکل کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ رب العالمین محتاج نہیں ہے۔ اگر کریں گے اس کا فائدہ مجھے خود ہے، نہیں کریں گے اس کا نقصان میں خود اٹھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میرا ایمان لانا یا ایمان نہ لانا اللہ رب العالمین کے لیے کوئی کسی بھی اعتبار سے فائدہ مند یا نقصان دہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی کئی آیات کے اندر اس بات کا، اس عقیدے کا رد کر دیا کہ اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں، اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلی بعضهم علی بعض سبحان اللہ عما یصفون۔ تو اللہ رب العالمین نے بالکل واضح کہہ دیا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ نہ بیوی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور نہ ہی اللہ رب العالمین نے اولاد بنائی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا فاستفتہم، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ذرا آپ ان سے پوچھئے۔ فتویٰ کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کے بارے میں حکم کو کھولنا، اس کا حکم بیان کرنا، اس کی کیفیت کو کھول کر واضح کر دینا کہ یہ کام آیا جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، کیا ہے۔ تو فتویٰ ہم کیوں لیتے ہیں؟ فتویٰ کیوں، اس لفظ کو فتویٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ جب ہم جا کے ایک عالم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، مطلب کیا ہے کہ اب اس معاملے کے اندر آپ مجھے بالکل کھول کر واضح حکم بیان کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاستفتہم، آپ ان سے فتویٰ لیں، آپ ان سے فتویٰ لیں، ان سے ذرا پوچھیں، علی ربک البنات، کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں؟ کہ اگر اللہ رب العالمین کی تو نے اولاد بنانی ہی تھی تو کیا اللہ رب العالمین کے لیے تمہیں مذکر جنس نظر نہیں آئی؟ تمہیں مؤنث ہی جنس نظر آئی کہ تم نے علی ربک البنات کہ اپنے رب کے لیے بیٹیاں بنا دیں؟ اور تمہاری خود کی کیفیت کیا ہے کہ تم بیٹیاں ناپسند کرتے ہو، اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو، اور اللہ رب العالمین کے لیے تم نے بیٹیاں بنا دی۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ
وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ہر اس چیز سے جو وہ چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دوسری جگہ پر أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ، کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ رب العالمین کے لیے مؤنث ہیں، لڑکیاں ہیں؟ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس وقت اگر تم اللہ رب العالمین کے لیے بیٹیاں بناتے ہو اور اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو تو یہ اس وقت کیا ہے، بہت ناانصافی پر مبنی تمہاری تقسیم ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے خود ان کے بارے میں فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، کہ جب ان میں سے کسی ایک کو مؤنث کی، لڑکی کی بشارت خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بچی کی ولادت ہوئی ہے، تم بچی کے باپ بن گئے ہو، وَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان کا کیا ہے، چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، قوموں سے چھپتا پھرتا ہے، لوگوں سے چھپرا پھرتا ہے، من سوء ما بشر به، کہ اس کی برائی کی وجہ سے جو اس کو خوشخبری سنا دی گئی کہ تم بیٹی کے باپ بن گئے ہو۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا تو اللہ فرماتے ہیں وہ اس کو ذلت کے باوجود روکے رکھے گا، زندہ رکھے گا، یا پھر اس کو مٹی میں جا کے دبا دے گا۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، تو سن لو یہ بہت برا فیصلہ ہے جو تم اللہ رب العالمین کے بارے میں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم فیصلہ کر رہے ہو یہ انتہائی برا ہے۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ اور اسی طرح سورہ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے مزید اس چیز کو واضح کر کے فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا، کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی جو مخلوق فرشتہ ہے ان کو رحمان کے بندے بنائے، بیٹا بنایا، اور کہا اناثن، وہ لڑکیاں ہیں، اشہدوا خلقہم، اللہ کہتے ہیں کیا ان کی تخلیق کے وقت جب ہم نے ان کو پیدا کیا وہ اس وقت موجود تھے؟ ستکتب شہادتہم، اگر موجود تھے تو ان کی شہادت، ان کی گواہی لکھی جائے گی، ویسألون، اور ان سے پوچھا جائے گا۔ تو فاستفتہم، آپ ان سے پوچھئے، علی ربک البنات، کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہی رہ گئی تھی؟ اور ان کے لیے، اپنے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ بیٹے پسند کرتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین کی بیٹیاں فرشتوں کو قرار دیا جائے گا تو یہ تین اعتبار سے یہ ظلم بن جائے گا۔ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد انہوں نے قرار دے دی، حالانکہ اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بالکل پاک ہے، اولاد کا ہونا یہ عاجزی اور محتاجی کی دلیل ہے۔ اور دوسری بات، ظلم وہ کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دی، جبکہ اپنے لیے وہ کیا پسند کرتے ہیں؟ بیٹے پسند کرتے ہیں۔ اور تیسرا ظلم وہ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتوں کو انہوں نے مؤنث قرار دے دیا، حالانکہ فرشتے مذکر اور مؤنث کی تفریق سے بالکل پاک ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ ہی نہیں رکھا، ان کے اندر نر اور مادہ والا معاملہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری طرح خواہشات نہیں رکھی، ان کی کوئی شادیاں نہیں، ان کی کوئی اولادیں نہیں، ان کی کوئی بیویاں نہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ چیز ان کے لیے رکھی نہیں، یہ تفریق سے بالکل پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں پر رد کیا اور سخت غصے کا اظہار کیا کہ آپ اے نبی ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹی، لیکن ان کا اپنا حال کیا ہے؟ جب ان کو بیٹی کی خبر سنائی جاتی ہے تو پھر ان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ تو اتنی ناگوار بات کی نسبت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے کر رہے ہیں؟ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام خلقنا الملائکۃ اناثا، کیا ہم نے جب فرشتوں کو پیدا کیا اور اس وقت ہم نے ان کو لڑکیاں بنایا، کیا وہ اس وقت موجود تھے؟ ان کو کیسے پتہ لگا کہ فرشتے مؤنث ہیں؟ ان کی تخلیق کے وقت وہاں پر موجود تھے؟
یقیناً اس کا جواب کیا ہے؟ موجود نہیں تھے. تو جب موجود نہیں تھے تو تمہیں کیسے پتہ لگا وہ لڑکیاں ہیں؟ ام خلقنا الملائکۃ اناث، کہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا ہے. الا، خبردار سن لو، انہم من افکہم لیقولون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اصل میں جو انہوں نے بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یہ بالکل صاف بہتان اور جھوٹ ہے. وہ اپنی طرف سے گھڑ کر یہ عقیدہ نظریہ لے کر آئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اولاد بنائی، پھر اللہ تعالیٰ کی اولاد کے اندر بیٹیاں فرشتوں کو بنا دیا. ولد اللہ، کیا کہا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے بیٹے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً یہ اس بات میں بہت جھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی اولاد ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے ہی نہیں. اب یہاں پر جو ہے نا الا انہم من افکہم، الا انہم من افکہم لیقولون، یہ من جو ہے یہاں پر کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے اندر دو علماء کی رائے ہیں. ایک تو یہاں پر من کہتے ہیں تبعیض، یعنی ان کے جھوٹوں میں سے بعض جھوٹ یہ ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ سبب بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ انہوں نے کیوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد بنائی. اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ان کی جھوٹ کا سبب ہے کہ وہ جھوٹ اپنی طرف سے گھڑتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف یہ بات وہ منسوب کر دیتے ہیں. اصطفى البنات، یہاں پر دو قراءت ہیں. یہ حمزہ ہے نا، اصطفى البنات، یہاں پر سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے، حمزہ استفہام آنے کے بعد بعض نے کیا ہے حمزہ وصل اس کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حمزہ وصل نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ حمزہ قطعی یہاں پر موجود ہے، حمزہ قطعی موجود ہے. تو یہ دونوں یہاں پر کیا نام ہے اختلاف علماء کی، یعنی دونوں قراتیں موجود ہیں. اصطفى البنات علی البنین، کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں پر بیٹیوں کو ترجیح دے دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا اس وقت یہ موجود تھے کہ وہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد بنانی تھی تو بیٹا کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیاں کیوں بنائیں؟ ٹھیک ہے، افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما. اللہ کہتے ہیں بہت بڑی بات تم کہتے ہو. ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم کس قسم کے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی اپنے رب کے لیے ایسی باتیں کرتے ہو جو اپنے لیے تم پسند نہیں کرتے اور رب العالمین کے لیے تم باتیں ایسی بیان کرتے ہو. افلا تذکرون، تذکرون تتذکرون تھا اصل میں، تم کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ اپنے اس باطل قول کو کیوں نہیں سمجھتے کہ جو تم بات کر رہے ہو یہ انتہائی باطل بات ہے، غلط بات ہے. ام لکم سلطان مبین، یا اللہ فرماتے ہیں کوئی ایسی دلیل موجود ہے جو تمہارے اس دعوے کو ثابت کرتی ہو؟ تو فاتوا بکتابکم، اگر اللہ نے کوئی کتاب اتاری ہے اس میں تمہاری دلیل اتاری ہے جو تم کہتے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو فاتوا بکتابکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تم لے کر آؤ. اب اصل میں کیا ہوتا ہے؟ دعوے کو ثابت کرنے کے لیے یا تو عینی شہادت ہوتی ہے، بندے نے دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، یا پھر کوئی نقلی دلیل ہوتی ہے. تو عینی شہادت کا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کہ تم اس وقت موجود تھے، ظاہر موجود نہیں تھے. پھر اب کسی معتبر نقلی دلیل کا اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا کہ کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کتاب آئی ہے جس میں لکھا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں؟ تو جب یہ بھی نہیں ہے تو صاف ظاہر بات ہے کہ تمہارے یہ عقائد کیا ہے؟ من گھڑت ہیں، جھوٹ پر مبنی ہے. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، کہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان میں نسب کیا بنا دیا؟ نسب بنا دیا، خاندان بنا دیا. اب پہلی بات یہاں پر کہ یہاں جن سے مراد کیا ہے، کون ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی تفسیر کے اندر دو باتیں ہیں. پہلی بات ہے کہ ان المشرکین جعلوا بین اللہ تعالی و بین الجن نسبا، کہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان میں نسب قائم کر دیا. کیسے؟ جب انہوں نے کہا کہ بنات اللہ، کہ فرشتے جو ہیں ان الملائکۃ بنات اللہ، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں.
وَأُمَّهَاتُهُنَّ مِنَ الْجِنِّ، اور ان کی مائیں جنات میں سے ہیں۔ یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، یہ قول منسوب ہے ان کی طرف، یہ امام مجاہد نے بیان کیا کہ جب مشرکین نے کہا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تو ان کی مائیں کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا بنات سروات الجن، سردار جننیوں کی جو بیٹیاں ہیں وہ ہیں۔ لیکن اس کی ایک تو کیا ہے، امام مجاہد کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں، تو یہ منقطع ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک قول یہ بیان کیا جاتا ہے اس طرح، اور اس تفسیر کی طرف کون کون سے علماء گئے؟ امام ابن قیم، امام ابن کثیر، امام بقاعی، سعدی، ابن عاشور، ابن عثیمین، اور امام مجاہد کا یہ جو قول ہے، ٹھیک ہے، اس کو ذکر کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معلقاً اپنی صحیح کے اندر کتاب بدء الخلق باب ذکر الجن و ثوابہم و عقابہم، حدیث نمبر 3296 سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو رد کر دیا کہ فرشتوں کی مائیں اگر ہم مان لیں وہ جنات ہیں، تو اس طرح وہ سسرالی رشتہ قائم ہوتا ہے، اس طرح کیا قائم ہوتا ہے؟ سسرالی رشتہ قائم ہوتا ہے، نہ کہ نسبی رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اور دوسرا قول کیا ہے؟ علماء کی تفسیر یہ ہے کہ ان قوما من الزنادقۃ یقولون، جو زندیق ہیں انہوں نے اس سے بھی بڑھ کر ایک بات کہی، اور وہ کیا کہا؟ اللہ و ابلیس اخوا، نعوذ باللہ، کہ اللہ اور ابلیس جو ہیں آپس میں بھائی ہیں۔ فاللہ الخیر الکریم، اللہ تعالیٰ جو ہے خیر، عزت والے، خیر والے ہیں، اور ابلیس جو ہے اخو الشریر الخسیس، وہ ذلیل ہے اور بدترین اور برا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اور ابلیس کو آپس میں بھائی قرار دے دیا۔ اصل میں ایرانیوں کا عقیدہ تھا کہ خالق دو ہیں، ایک خالق خیر ہے اور ایک خالق شر ہے۔ خالق خیر کو وہ یزداں کہتے تھے اور خالق شر کو اہرمن کہا کرتے تھے، لیکن یہ تفسیر بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک تو اللہ اور ابلیس کے درمیان میں بھائی کے رشتے کو بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے جنات کی بات کی ہے۔ فقوله تعالی وجعلوا بینه وبین الجنۃ نسبا، المراد منہ ھذا المذہب، اور یہ مجوسیوں کا مذہب ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا، اور امام رازی کے نزدیک صحیح ترین قول میں سے یہ قول ہے، اور یہ قول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت اسی طرح کی منقول ہے، اور تیسرا قول یہ کہ المراد بالجنۃ ہنا الملائکہ، کہ یہاں جن سے مراد کیا ہے؟ فرشتے، کیونکہ جنات کو جن کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ چھپے ہوئے ہیں، اور فرشتے بھی چھپے ہوئے ہیں، وہ نظر نہیں آتے۔ اور یہ معنی کیا ہے امام فرا نے، امام زجاج نے، واحدی، زمخشری وغیرہ نے، اور اسی طرح سمعانی اور قرطبی نے اکثر مفسرین کی طرف اس قول کو نقل کیا ہے، اور اسی طرح یہ امام مجاہد، امام قتادہ کی ایک روایت ہے، سدی، اکرامہ، ابو صالح ابن زید اور ابو مالک وغیرہ کا بھی یہ قول ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں قال اہل الاشتقاق قیل لهم جنۃ لانهم لا يرون، ان کو فرشتوں کو جن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ نظر نہیں آتے۔ وقال مجاہد انہم بطن من بطون الملائکہ، کیونکہ یہ فرشتوں کے پیٹوں میں سے نکلے ہیں، یقال لهم الجن، اس لیے ان کو جن کہہ دیا گیا۔ وروی عن ابن عباس وروى اسرائیل عن السدی عن ابی مالک قال انما قیل لهم جنۃ لانهم خزان علی الجنان والملائکۃ كلهم جنۃ۔ وقیل ان النسب الذي جعلوه هو انهم اشركوا الشیطان فی عبادت اللہ، اصل میں نسب انہوں نے کیا قائم کیا کہ شیطان کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر شریک کر دیا، اور یہ قول امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور وہ کہتے ہیں ان هذا القول هو احسن الاقوال واستدل له بقوله، اور استدلال کے اندر انہوں نے اس آیت کو پیش کیا ہے اذ نسویکم برب العالمین، یعنی عبادت کے اندر، اور یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی موجود ہے۔ اور اگر ہم ان تینوں تفسیروں پر غور کریں، یعنی پہلی چیز کیا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور دوسرا کہ ابلیس اور اللہ تعالیٰ بھائی ہیں،
اس کی میں نے تردید کر دی دونوں کی۔ اور تیسرا کیا ہے کہ یہاں سے مراد فرشتے، تو یہاں پر فرشتے مراد نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے پیچھے فرشتوں کا تذکرہ کر دیا، اب دوبارہ فرشتوں کو جن کہنا یہ بڑا تکلف ہے، اور جن آگ سے پیدا ہوئے اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو جب اصطفى البنات علی البنین کے اندر بات ہو چکی ہے تو دوبارہ یہاں پر لے کر آنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ایک تفسیر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، وہ کیا ہے کہ جس طرح فرشتوں مشرکین نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا ہے، اسی طرح انہوں نے جنات کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اولاد کہہ دیا، تو یہ ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نسب کا اطلاق سب سے پہلے کس پر ہوتا ہے؟ بیٹے اور بیٹیوں پر ہوتا ہے، تو ان سے یہ بات نکل جانا، یہ ہو جانا، یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اب اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان میں نسب قائم کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور حقیقت کیا ہے کہ جنات اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں، إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، کہ انہیں حاضر کیا جائے گا۔ یعنی اگر باپ کا اولاد کے ساتھ معاملہ ہو تو باپ کی عدالت میں بیٹا حاضر نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو مستثنا سمجھتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ پھر قیامت والے دن حاضر کیوں کیا جا رہا ہے، ان کو حساب کے لیے کیوں پیش کیا جا رہا ہے، پھر ان کو عذاب کے اندر کیوں ڈالا جائے گا، یہ کہ رب کے نافرمان ہیں تو ان کو عذاب کے اندر بھی ڈال دیا جائے گا۔ تو اصل میں کیا ہے، واضح ہو گئی یہ بات کہ جنات کا عذاب کے اندر حاضر ہونا یا حساب کے اندر حاضر ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، جو کچھ وہ یہ مشرکین بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، نہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور نہ ہی جنات اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، اس کی دو توجیہ ہیں اور دونوں بیک وقت مراد ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ایسی باتیں نہیں کہتے کیونکہ یہ مشرکین کا ہی شیوہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ جن جانتے ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حاضر کیے جانے والے ہیں، لیکن اللہ کے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں، جن ہو یا انسان ہو، وہ اس گرفتاری سے بالکل آزاد ہیں، کیونکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، وہ نہایت اعزاز کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اور جن کی تم عبادت کیا کرتے ہو وہ سب کے سب کیا ہے، اس جہنم کے اندر ان کو پیش کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ چیز اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ عبادات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کئی مخلوقات کی جاتی ہے، ستاروں کی، سورج کی، چاند کی، اور انبیاء کی، فرشتوں کی، رسول کی، نیک صالح افراد کی۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کئی چیزیں ہیں جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ساجی شریک جس اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بناتے ہیں۔ تو کیا اب اس کے اندر فرشتوں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، انبیاء رسول کو بھی ڈال دیا جائے گا، یا یہ چاند سورج ستارے ان کو بھی اٹھا کر ڈال دیا جائے گا جہنم کے اندر؟ نہیں، یاد رکھیے جس نے اپنی عبادت کا حکم دیا وہ، یا جو اپنی عبادت پر راضی تھا، وہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، وہ جہنم کا ایندھن ہوگا۔ جس نے نہ اپنی عبادت کا حکم دیا اور نہ ہی وہ اس بات پر راضی تھا، ٹھیک ہے، اس کو خبر ہی نہیں، پتہ نہیں، لوگوں نے اس کے بعد اس کو معبود بنا لیا، جیسا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کے آخر کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان سے سوال کیا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو تم اللہ رب العالمین کے سوا الہ بنا لو، معبود بنا لو، ہم دونوں تمہارے معبود ہیں؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتا، اگر میں نے کہا اللہ تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے دل میں کیا تو جانتا ہے، تیرے دل میں کیا میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو ایک اللہ تیری عبادت کی طرف ان کو بلایا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کی طرف ان کو دعوت ہی نہیں دی۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔
ٹھیک ہے، اور پھر اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا، اور پیچھے آپ سورہ سبا کے اندر پڑھ کر آ چکے ہیں، سورہ سبا کے اندر یہ مسئلہ پڑھ کر آ چکے، وہاں پر میں نے آپ کو واضح طور پر سمجھایا تھا۔ اب صرف میں آیت پڑھ کے آپ کے سامنے اس چیز کو دوبارہ واضح کر دیتا ہوں۔ 40 نمبر آیت ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہ ہی فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہی چاند کی، نہ ہی سورج کی، نہ ہی کسی نبی کی، رسول کی، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کی، کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ اصل میں کیا ہے، شیطان ان کے سامنے ایک مورتی بنا کر ان کے سامنے رکھتا ہے، اور پھر وہ اس مورتی کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جن کی عبادت کرتے ہیں۔ بل کانوا یعبدون الجن، جنات کی وہ عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر ان جنات کو جہنم کے اندر ڈال دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس چیز کے اوپر راضی تھے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، جن کو تم گمان کرتے ہو سب کے سب جہنم میں جاؤ گے۔ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، فاتنین یعنی فتنے میں ڈالنے والے، بہکانے والے، کہ نہیں ہو تم کسی کو بھی گمراہ کرنے والے، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت سے لوگوں کو غافل کر دو، تم کہہ دو کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اور بھی شریک موجود ہے، لوگ مان لیں گے؟ نہیں، فرمایا کہ یہ آپ کی بات کو کوئی نہیں مانے گا۔ ہاں وہ بندہ مان سکتا ہے، من هو صال الجحیم، کہ جو جہنم میں داخل ہونے والا ہے، جس نے جہنم میں جانے کا تہیہ کر رکھا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے دوزخی ہونا لکھ دیا ہے، وہ تو بندہ آپ کی بات مان لے گا اور آپ کے اس عقیدے کو تسلیم کر لے گا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین، یاد رکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے بندے کو گمراہ نہیں کیا، بلکہ بندہ خود وہ اعمال ایسے کرتا ہے کہ وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ تو یہاں سے بالکل واضح ہو گیا کہ دین اسلام سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے وہی بندہ غافل ہو سکتا ہے، یا اس کو ہی بہکایا جا سکتا ہے، شرک میں اسی کو لگایا جا سکتا ہے جو بندہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے، جو جہنم میں جانے والا ہے۔ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان کو شیطان نے بھی کہا تھا میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ قال رب بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض ولاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ تو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا، اور اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ کرنا ظلم نہیں ہے، اللہ کا یہ فیصلہ کرنا ظلم نہیں، زیادتی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اٹھا کے کسی بھی بندے کو جہنم میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، بندہ کہے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نہیں، بندے کا اپنا قصور ہے۔ وما ظلمناہم، اللہ نے بار بار اس چیز کی نفی کر دی کہ ہم نے ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنے آپ پر خود ظلم کیا کرتے تھے۔ تو انسان اگر غور کرے تو پھر انسان اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ اس گمراہی کے پیچھے میرا اپنا ہاتھ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ کیا میں جانتا ہوں؟ پتہ ہے مجھے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے، میں نے جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے؟ نہیں پتہ۔ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ تو جب نہیں پتہ تو ہم کیسے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ گناہ میں نے کیا، اس لیے کیا کہ اللہ نے لکھا ہوا تھا؟ جب میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ اللہ نے میرے بارے میں کیا لکھا، تو اتنی بڑی بات میں کیسے کہہ دیتا ہوں؟ تو میں یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ نے میرا نماز پڑھنا لکھا تھا، نیک ہونا لکھا تھا، صالح ہونا لکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا یہ بڑا عبادت گزار ہوگا، یہ نیکیاں کرنے والا ہوگا؟ میں یہ کیوں نہیں سمجھتا اپنے بارے میں؟ میں اپنے بارے میں یہ کیوں سمجھ لیتا ہوں کہ میں نے گناہ اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں لکھا ہوا تھا؟ اس طرف بھی تو ہم آ سکتے ہیں نا۔ اصل میں کیا ہے کہ ہم خود ہی اس طرف جا رہے ہوتے ہیں اور مجرم اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ نے ظلم کی نفی کر دی کہ کسی بھی قسم کا اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ تو اللہ جب وہ ظلم کرتا ہی نہیں ہے، آپس میں بھی ظلم کو حرام کر دیا، تو کس طرح اللہ رب العالمین بندوں پر ظلم کرے گا؟ تو فرمایا کہ گمراہ وہی شخص ہو سکے گا جو جہنم میں جائے گا، جو
جہنم میں نہیں جانے والا اس کو کوئی بہکا نہیں سکتا۔ تو یعنی آپ لاکھوں دلیلیں دے دیں گے ایک موحد کو، اللہ کے مخلص بندے کو جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ یہ دلیلیں ہیں اللہ کے ساتھ معبود ہونے کی، یہ دلیلیں ہیں اللہ کے بیٹے ہونے کی، اللہ کی بیٹیاں ہونے کی، اللہ تعالیٰ کی بیوی ہونے کی، وہ نہیں مانے گا۔ کیوں؟ اس نے جنت میں جانا ہے، وہ جانتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ آپ کی اس دلیل پر کیسے مطمئن ہوگا؟ آپ 100 قصے کہانیاں بنا کر اس کے سامنے پیش کر دیں، آپ 100 قصے کہانیاں لگا دیں کہ اس کی یہ کرامت ہے، اس کا یہ کرامت ہے، وہ نہیں مانے گا، وہ کہے گا نہیں۔ یہ گمراہی کے اندر وہی جائے گا جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔